تو خواتین کا چہرہ کیسا اچھا ہوتا ہے اور کیسا وہ چہرہ ہوتا ہے جو اہل ایمان والا چہرہ ہوتا ہے، جیسا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہ ہم ساری صحابیات کا جو چہرہ تھا ویسے چہرے بنا لیں تو الحمدللہ وہ سارے کے سارے وہ چہرے کیسے ہیں؟ وہ چہرے ہیں جو عوام الناس کی نگاہوں سے چھپے ہوئے چہرے ہیں، اور جو مردوں کے نیک چہرے ہیں وہ چہرے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چہرے ہیں۔ لہذا اگر خواتین کے چہرے چھپے ہوئے ہیں لوگوں سے، غیر محرموں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، تو یہ وہ چہرے ہیں جو اہل ایمان کے چہرے ہیں خواتین میں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ، وہ میرے ایک استاد ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چہرہ کھلا رہتا ہے اور اس پر غیر محرموں کی نگاہ پڑتی رہتی ہے، اس کے اوپر ایک خاص قسم کی نحوست ہوتی ہے، اور جو چہرہ چھپا رہتا ہے، اور آگے ذکر آ رہا ہے، سبحان اللہ، آگے ذکر آ رہا ہے کہ جو جنت کی عورتیں ہوں گی نا، لم یطمثہن انس ولا جان، اور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر روکی ہوئی، ٹھہرائی ہوئی، یعنی عام لوگوں کی نگاہ نہیں پڑی، اور جس پر کسی کی نگاہ نہیں پڑی، اللہ اکبر، اس کا حسن کیسا ہوگا۔ تو گویا اچھے حسن کی، بہترین حسن کی جو ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، وہ بھی ایسی کہ جو خیموں میں چھپی ہوئی عورتیں ہیں، جو ٹھہرائی ہوئی عورتیں ہیں، وہ گویا خوبصورت، یہ خوبصورتی کی علامت۔ لہذا وہ فرمایا کرتے تھے ہمارے استاد کے، رنگ آ ہی نہیں سکتا پاکیزہ جمالی کا، رنگ آ ہی نہیں سکتا پاکیزہ جمالی کا، بے باک نگاہوں کے روندے ہوئے چہرے پر۔ جس کو ساری دنیا دیکھتی ہے وہ چہرہ کبھی وہ جو پاکیزگی کا حسن ہے وہ اس کے اوپر آ ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس سے زیادہ بہترین اور فطری اور خوبصورتی کا نظام ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا۔ تو یعرف المجرمون بسیماہم، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا یہ مجرم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ظاہر بھی اور اپنا باطن بھی وہ اس طرح بنانے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اللہ کو پسند۔